IBB TV کی طرف سے ڈاکٹر عرفان بیگ کا سلام قبول کیجیے۔ آج ہم کوئٹہ کہانی کی 25ویں قسط پیش کر رہے ہیں۔ کچھ تاخیر ہوئی تو اس کا سبب بھی تھا کہ طبیعت کچھ خراب رہی پچھلے دنوں، گلا خراب تھا۔ بہرحال قصہ مختصر شروع کرتے ہیں 25ویں قسط۔ اس قسط میں ہم کوئٹہ کے موسمیاتی تبدیلی کا جائزہ لیں گے۔ ہر علاقے کا ایک ایکالوجیکل زون ہوتا ہے اور اس ایکالوجیکل زون میں اس کا اپنا ایک ایکالوجیکل سسٹم ہوتا ہے جس میں جاندار، حشرات، جانور، پرندے اور اس طرح کی تمام چیزیں ایک دائرے کی شکل میں ایک دوسرے پر انحصار کرتی ہیں، اور کوئی ایک چیز اگر اس میں سے کم ہو جائے تو وہ ایکالوجیکل سسٹم کمزور ہوتا ہوا ختم ہو جاتا ہے، تباہی تک پہنچ جاتا ہے۔ کوئٹہ کا ایکالوجیکل زون اگر ہم دیکھیں یا اس کا معائنہ کریں یا اس کا مشاہدہ کریں تو وہ جنوب میں چلتن کے دامن سے شروع ہوتا ہے، جہاں سے یہ دریائے لورا پشین، جس کا بیسن آج بھی بلوچستان کے باقی جو 16-17 دریا ہیں، ہنگول ہے یا پورالی ہے یا بولان ہے یا دیگر جو دریا ہیں، ان کے واٹر بیسن سے زیادہ پانی کھینچنے والا زیر زمین سسٹم ہے، کیونکہ یہ جو دریا ہے، دریا لورا پشین، یہ وہاں سے نکلتا ہے چلتن کے تقریباً آگے تھوڑا سا آنے کے بعد، اور پھر یہ ہوتا ہوا کوئٹہ کے بعد یا روبوستان، اور اس کے پیچھے سے ہوتا آگے جاتا ہوا پھر یہ افغانستان میں داخل ہوتا ہے، اور افغانستان سے پھر واپس پاکستان میں داخل ہوتا ہے، اور ضلع چاغی میں لورا ہارمون ایک جھیل سی بناتا ہے۔ کوئٹہ کی، جیسے میں نے بتایا تھا، کہ ایک جو پیالہ نما وادی ہے، مستطیل پیالہ نما وادی، جنوب شمال سے جنوب کی طرف جاتے ہوئے، اور دریا کے لورا پشین کے واٹر بیسن کی طرف سے دیکھیں تو یہ پھر جنوب سے شمال کی طرف جاتا ہے۔ یہ جو ہمارا مارخور ہے چلتن کا، یہ دنیا میں اس نسل کا مارخور صرف یہیں ہوتا ہے، تو یہ ایک یونیک سسٹم کہلا سکتا ہے۔ اسی طرح جب ہم چاغی میں جاتے ہیں تو دوسرا ایکالوجیکل سسٹم آتا ہے جس میں 1-2 رینگنے والے جانور یعنی سانپ اور چھپکلیاں دنیا میں منفرد ہیں، اور ماضی قریب میں اس کی اسمگلنگ بھی ہوتی رہی، شاید اب بھی ہوتی ہے، اور ایک سانپ یا ایک یونیک قسم کی جو چھپکلی ہے وہ ہزاروں ڈالر میں بلکہ لاکھوں روپے میں فروخت ہوتی رہی، اور اس کے اوپر جس طرح یہ پچھلے دنوں کالا بچھو جو ہے ہمارے اس ریجن کا، وہ بہت مانگ اس کی بڑھ گئی تھی اور اسمگل ہوتا رہا دواؤں وغیرہ کے تجربات کے لیے۔ اب قصہ مختصر، کوئٹہ میں جو پانی کی سلسلہ تھا وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ آج سے 50، 60، 70، 80 سال پہلے یہی جو بلی تنگی سے ایک ندی آتی ہے، اور پھر ہوڑک ہوتی ہے، اور پھر ہنہ میں اس پہ انگریز نے اس کو ایک ڈیم بنایا، اسی طرح اسپنکارے اس پہ ڈیم بنایا، اور پھر جو ہم بروری کے پہاڑ کی طرف جاتے ہیں تو جہاں وادی کرخساں ہے، اس سے جانے سے پہلے یہاں پہ ایک درہ سا آتا ہے جس کو بند پختہ ہو کر بند بھی کیا گیا، ایک ڈیم سا بنایا گیا ہے۔ یہاں پر ایک چشمہ تھا جس سے پانی بہتا ہوا ندی تک، اس کے کنارے تک آتا تھا، اور یہی پانی یہاں کے لوگ استعمال کرتے تھے، یا ندی کے کنارے جو چشمے تھے، اور یہ پانی ندی کے کناروں کے چشمے والا پانی یا ندی کا پانی اتنا شفاف تھا، پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ خروٹ آباد سے آگے آبادیاں، یارو وغیرہ، ادھر تک یہی پانی استعمال ہوتا تھا۔ زیر زمین پانی کی سطح 30 فٹ شہر میں درمیان میں تھی، اور جہاں اسپینی روڈ اور یہ ہدا، دیبا، ترخا کی جو کلیاں ہیں، اس کے اندر تو 10 اور 8 فٹ پر پانی نکل آتا۔
زلزلے کے بعد پہلا بور جو کیا گیا، ٹیوب ویل نہیں، بور، جو جائنٹ روڈ کے اوپر اب بھی ریلوے کی ٹینکی نظر آتی ہے، کہتے ہیں کہ یہ 12 فٹ پانی اپنے پریشر سے اوپر گیا تھا۔ یہاں پر جو 1878 میں جب یہ شہر آباد کیا گیا تو اس وقت اس شہر کی آبادی جو ہے وہ دیہاتوں پر کچھ مشتمل تھی، اور کچھ یہ جو مری آباد کا علاقہ ہے، یہاں اچھے موسم میں، گرمیوں کے موسم میں مری کے قبائل جو ہے اپنے ریوڑوں کے ساتھ آ جاتے تھے، لہٰذا یہ اس زمانے میں یہ کہلاتا تھا۔ آبادی بڑھی تو اس وقت بھی پانی کی جو اس کے قدرتی سسٹم ہے اس کے ساتھ ہم آہنگ تھا۔ تقریباً شمال سے جنوب تک 12 سے 14 کاریزیں تھیں، اور کاریزوں کو آپ کو معلوم ہے کہ کوئی خاص سسٹم ہوتا ہے، جو مشرق سے یہ کاریزیں نکلتی تھی، وہاں مدر ویل بنا دیا جاتا تھا، اور پھر تھوڑے تھوڑے بعد وہ ایک سرنگ کے ذریعے اور ایک اس کے اوپر کنویں بنا دیے جاتے تھے، اور پھر وہ رفتہ رفتہ اس کو اوپر اٹھایا جاتا تھا اور وہ سیراب ہوتا تھا۔ اب وہ جو کاریز ہیں وہ تقریباً ایک آدھ اگر نظر بھی آتے ہیں تو گندے نالوں میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ میں یہاں اس کے ایکالوجیکل سسٹم کا بتایا، اور اب ہم اس کا موسم لے کے چلتے ہیں، جو آج سے جو میری بچپن کے زمانے 50-55 سال پہلے کے اس کے مطابق جو ہے کیا صورتحال تھی۔ تو میں موسم کا آغاز عموماً لوگ موسم بہار سے کرتے ہیں، لیکن میں موسم خزاں سے کروں گا۔ میں نے خزاں دیکھی تو اس موسم میں جب یہ جسے آج زرغون روڈ کہا جاتا ہے، اس زمانے میں سے لیٹن روڈ کہا جاتا تھا، لارڈ لیٹن جو ایک وائسرائے گزرے تھے 1878 میں غالباً، یا 1878 سے 80-85 تک وہ ہندوستان کے بر صغیر کے وائسرائے رہے، تو ان کے نام پر یہ لیٹن روڈ تھا۔ تو اس پہ چنار کے پتے جو ہیں بالکل ایک ایسی تہ جم جاتی تھی، اور کچھ پتے گرے ہوئے اور کچھ پتے نارنجی اور کاسنی اور اس رنگوں میں ہوتے تھے، اور ذرا سرد ہوائیں چلتی تھیں، اور جو باغبان تھے وہ ان پتوں کو جمع کر لیتے تھے، جن کے پاس ریوڑ تھے یا جنہوں نے مال مویشی پالا ہوتا تھا، بکریاں وغیرہ، وہ ان پتوں کو، خشک پتوں کو جمع کرتے تھے۔ اب آہستہ آہستہ نومبر میں یہ تقریباً آخر تک نومبر کے سارے ماہ سوائے کوئٹہ پائن یا ایسے درختوں کے جو سدا بہار تھے، ان کے پتوں کے علاوہ سب پتے گرتے تھے، اور یہ پتوں کو جمع کر کے اسٹور کر لیتے۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ سردی بہت پڑتی تھی، اور بارشیں اور برف باری کم از کم 4 سے 6 مرتبہ، 8 مرتبہ، 2 3 روز ایسی جاری رہتی تھی، کہ وہ جب تھم جاتی تھی اور کندھاری ہوا جو سائبیریا سے چلتی افغانستان سے یہاں داخل ہوتی ہے، وہ جو برف ٹین کی چھتوں سے، چادروں سے جو پگھلتی تھی، اس کے لمبے ایک طرح کی کلفیاں سی 2 2.5 3 فٹ کی بن جایا کرتی تھی۔ برف پہاڑوں کے اوپر تو پھر اگست اور سپٹمبر تک نظر آتی تھی، لیکن شہر کے اندر اور نوا میں یہ برف مارچ تک تقریباً رہتی تھی۔ یہ وہ دن ہوتے تھے جب چرواہوں کی بکریاں چرتی تھیں تو ان کو کھر مار کر کے اور وہ نکالنے، اور وہ جھاڑیاں وغیرہ اگر کچھ اوپر ہوتی تو اس کا اوپر کا حصہ کھا لیتے تھے، باقی وہی پتے جو پت جھڑ کے وہ جھڑے ہوئے ہوتے تھے، وہ یہ جو گلا باندھ تھے اس کو کھلاتے تھے۔ اب یہ 6 مہینے کا یا 5 مہینے کا سخت زمانہ گزرتا تھا، لوگ گھروں میں دب کے رہتے تھے۔ ہاں، مائیگریشن یعنی نومیڈ کلچر جو ہے، خانہ بدوشی تھی۔ کوئٹہ شہر کے یا ارد گرد کے جتنے بھی مقامی باشندے تھے، بلوچ، پشتون وغیرہ، وہ گرم علاقوں کی طرف نقل مکانی کر جاتے تھے۔ ریاست کلات کا ایک سلسلہ یہ تھا کہ وہ ڈھاڈر ان کا دارالحکومت تھا۔ سپی جو تھا وہ ایک انگریز کا، سمجھیں کہ وہ سرمائی دارالحکومت تھا۔ تو یہ جو سرکاری ملازمین تھے اس طرف چلے جاتے تھے،
اور کوئٹہ لگ بھگ خالی خالی سا ہو جاتا تھا، اور سردیوں میں اتنی سردی کی وجہ سے بھیڑیے جو ہیں عموماً شہری آبادیوں میں جانور وغیرہ اٹھا کے لے جاتے تھے، اور ایک خوف سا رہتا تھا۔ اسی زمانے میں جب یہ دبکے اور گھروں میں رہتے تھے تو کوئلہ جو تھا وہ ریلوے کالونی کے جو ملازمین تھے ان کو جو کوئلہ وہ لے آتے تھے وہ بکتا تھا، یا جو کوئٹہ کے گرد و نواح میں جو کانے ہیں، مچھ کے قریب ہے، ڈگاری میں ہے، سورنج میں، وہ کوئلہ لا کر لوگ خریدتے تھے۔ کوئٹہ اسٹوو کہلاتا تھا، اور وہ دہکتا رہتا تھا رات بھر، اور صبح پھر اس کو دوبارہ اس کو جلایا جاتا تھا، اور اس پہ گرم پانی، اور یہ خوراکوں میں جس کو لانڈی کہا جاتا ہے، جو گوشت جو ہوتا ہے دمبے کا، جسے ہینگ لگا کر کے خشک کیا جاتا ہے گرمیوں کے موسم میں سردی آنے سے پہلے، اور اس کو سائے میں خشک کیا جاتا ہے، بہت گرم ہوتا ہے، اس کا شوربہ بنا کے استعمال کیا جاتا تھا۔ غریب گھرانے جو تھے وہ یہ بڑی بڑی مچھلیاں آتی تھی سمندری، تو اس کے سر یا پائے اور یہ وہ ایسی خوراکیں کھائی جاتی تھیں۔ جب بہار آتی تھی تو واقعی پھر اس بہار کا لطف آتا تھا۔ چیری، سیب، ناشپاتی، خوبانی، ان کے پھولوں سے، بادام کے پھولوں سے بھر جاتے تھے، درخت لگ جاتے تھے۔ یہ بہار کا موسم رنگ بدلتا تھا، جیسے خزاں کے رنگ تھے اب بہار کے رنگ، اور معطر ہوائیں چلتی تھیں، بوئے مادران کی بوٹی نکل آتی تھی، خوشبو مہکتی تھی۔ آج بھی جب ہم کوئٹہ سے باہر نکلتے ہیں تو لالا جو ہے، گل لالا، ٹیولپ جسے کہتے ہیں، جنگلی ٹیولپ، وہ یہاں پر نظر آتا ہے۔ دو رنگوں میں ہوتا ہے، سرخ زیادہ ہوتا ہے اور پیلا بھی ہوتا ہے، اور ایک ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیلے رنگ میں سرخ چھینٹے سے چھانٹے جو ہے وہ نظر آتے ہیں، اور بچے عموماً اس کے گلدستے بنا کے بیچتے ہیں۔ ایران، کابل اور سینٹرل ایشیا کا ایک مشترکہ ایک بہت بڑا تہوار ہے جسے نوروز کہتے ہیں۔ 21 مارچ سے 31 مارچ تک یہ نوروز ہوتا ہے۔ ایک ایسا تہوار ہے جس میں فیملیاں گھر سے باہر نکل جاتی ہیں، وہ فیملیاں بھی جو مستقل مکانوں میں رہتی ہیں، وہ بھی یہ باہر کا موسم باہر گزارتی ہیں۔ وہیں خیمے لگ جاتے ہیں، پکوان پکتے ہیں، اور دور دور خیمے ہوتے ہیں، پردہ اور اس کا خیال کیا جاتا ہے۔ اس کے فارسی میں اور اس میں گیت بھی بہت ہیں۔ ہمارے ہاں اب جو ہے وہ اس تہوار کو جو کوئٹہ کے اندر زیادہ منایا جاتا ہے، وہ فارسی جو کابل کے لوگ ہیں جسے ہم فارسی بان کہتے ہیں، یا ہزارہ ٹرائب جو ہیں، وہ اس کو اپناتے ہیں۔ یہ تقریباً 2500-3000 سال پرانا تہوار ہے، اور یہ ہر طرح کے مذہبی اور اس سے بالا اور ایک خاص ثقافتی اور تاریخی پس منظر رکھتا ہے۔ کاش سینٹرل ایشیا کے ممالک پاکستان، ایران مل کر کے اگر اس 11 دن کو ایک جشن کی صورت میں تجارتی مقاصد کے لیے استعمال کر لیں تو ایک بہت بڑا فیسٹیول دنیا کا یہ بن سکتا ہے۔ اس کے بعد موسم بہار کے بعد جو ہے پھر چھوٹے چھوٹے پھول، کچے بادام اور یہ آتے ہیں، پھر پتے نکلتے ہیں، سبزہ ہوتا ہے، اور پھر کہیں جا کر کے مئی، جون، جولائی، اگست، یہ مہینے کوئٹہ کے بہت خوشگوار موسم لیے ہوتے تھے، اور ان موسم میں لوگ باہر سے آتے تھے، یہاں رہتے تھے۔ اب وہ موسم کی صورتحال بدل گئی ہے۔ اب موسم سرما دیر سے آتا ہے، اور وہ جو موسم سرما کی بارشیں اور برف ہوتی تھی، جس کی برف جو ہے چوٹیوں پر پہاڑ کے چاروں طرف تکاتو کو مہردار اور چلتن اور زرغون پر نظر آتی تھی، وہ اب نظر نہیں آتی۔ مارچ میں بھی بڑی مشکل سے نظر آتی، یہاں تک کہ اس زمانے میں جو 50-60 سال پہلے اگرچہ یہاں ایک برف کا کارخانہ تھا، پٹیل جو ایک پارسی اس خاندان کا تھا، لیکن جو برف تھی، وہ فالودہ، کلفہ یا کلفیاں بنانے والے، آئس کریم بنانے والے، وہ اسٹور کر لیا کرتے تھے پہاڑوں کے دامن میں، اور اس سے یہ برف استعمال کرتے۔ اب موسم میں گرمی آ گئی ہے، چونکہ ہزاروں، بلکہ میرے خیال ہے کہ 50-60 ہزار کے قریب
بلکہ اس سے زیادہ ہی ہوں گے کوئٹہ کی وادی کے ارد گرد جو ٹیوب ویل لگے ہیں، انہوں نے پانی کو اس طرح کھینچا ہے کہ اب پانی سطح سے زیر زمین پانی کی سطح جو ہے 1200 فٹ اور 1000 فٹ نیچے جا چکی ہے۔ کاریزیں خشک اور گندے نالوں کی صورت اختیار کر گئیں۔ ندی جو ہے وہ جو لورا پشن دریا لورا پشن ہے وہ بھی ایک گندے نالی کی صورت، یہاں تک کہ یہ گندا نالا اب افغانستان میں داخل ہو کر جب واپس اس میں آتا ہے جو چاغی میں لورا ہارمو میں، تو وہاں پر بھی ایک بڑی گندے پانی کی ایک بڑی جھیل کی شکل اختیار کر۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس بار جس طرح سیلاب آیا یا جب کبھی سیلاب آتا ہے تو ایک بار منچھرک جھیل یا ہماری دوسری جھیلوں کی طرح یہ بھی صفائی ہو جاتی ہے، تو اب موسم کی کیفیت وہ نہیں رہی، اور خطرہ یہ ہے کہ اگر یہی حالات رہے تو کوئٹہ میں پانی کے ختم ہو جانے کی وجہ سے جو بارہا یہ کہا جا چکا ہے اور اب بھی اس کا اندیشہ ہے کہ اگر مناسب انتظام نہیں ہوا تو کوئٹہ ایک گوسٹ سٹی بن جائے گا۔ یہاں کھربوں روپے کی پراپرٹی مالکیت شاید پانی کی قلت کے ہونے کی وجہ سے لاکھوں افراد جو ہے وہ نقل مکانی پر مجبور ہو جائیں۔ اللہ کرے کہ اس وقت تک ہم کچھ پانی کو بچانے کی سوچ لیں، کچھ اور طریقے ایجاد کر لیں، کوئی نئے ذرائع آپ کے وہ کر لیں۔ آج اسی کے ساتھ عرفان بیگ کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔